اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان لانے والو، تمہارے لیے قتل کے مقدمات میں قصاص کا حکم طے کر دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا. غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا. اور اگر عورت اس جرم کا ارتکاب کر چکی ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا. البتہ اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے. اور قاتل کے لیے ضروری ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا یعنی دیت ادا کرے. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف ہے اور اس کی رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے پھر دردناک سزا ہے. اے عقل رکھنے والے لوگوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون سے انسانوں کو آگاہ کیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساجھی ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں نہ اس کی بیوی ہے، نہ کوئی ایسا عزیز ہے جس سے وہ مجبور ہو جائے. دنیا اس نے پیدا کی ہے اور تنہا پیدا کی ہے. وہی دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے اور وہی اس دنیا کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گا. نفع اور نقصان دینا اس کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے. عزت اور ذلت وہی لیتا اور دیتا ہے. کسی اور کا اس کے مقابلے میں کوئی بس نہیں چلتا ہے. یہ توحید ہے اور اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور بنیادی عقیدہ ہے. اس توحید کا یا اس طرح کی بات ماننے کا ایک منطقی تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی مان لیا جائے کہ جس اللہ نے اس دنیا کو خود تنہا پیدا کیا ہے، خود ہی اس کو چلا رہا ہے،
خود ہی اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ انسان کو اس نے پیدا کیا ہے، وہی اس کا مالک اور خالق اور پروردگار ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ دنیا میں انسان اپنی زندگی کے دوران صرف اپنے اسی پروردگار کے سامنے سر جھکائے۔ جب اللہ وہ ہے تو بندگی کیے جانے کے قابل بھی وہی ہے، پوجا پاٹ بھی اسی کی جائے گی، رکوع اور سجدہ اسی کے لیے کیا جائے گا، مدد اسی سے مانگی جائے گی، نفع اور نقصان کی امید اسی سے رکھی جائے گی، عزت اور ذلت کا حوالہ اسی سے دیا جائے گا۔ اور یہ صرف سمجھنے کی حد تک نہیں، بلکہ زندگی میں انسان جو کچھ بھی کرے گا اس کی مرضی کا مطابق کرے گا۔ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، یہ صرف اس کا حق ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ جس کو اس نے جائز قرار دیا ہے وہی جائز ہے، اور جس کو اس نے ناجائز قرار دیا وہی ناجائز ہے۔ تحلیل اور تحریم کا حق، قانون سازی کا حق، زندگی کا سلیقہ بتلانے کا حق صرف اسی پروردگار کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ جب اللہ کو ایک مانیں گے تو اللہ کی خدائی ماننے کے لیے ضروری ہے کہ سر بھی صرف اسی کے سامنے جھکایا جائے، اور یہ نہیں کہ سر تو اس کے سامنے جھکائیں لیکن بات کسی اور کی مانیں، حکم کسی اور کا چلے۔ اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ حکم بھی اسی کا چلے گا، مرضی بھی اسی کی چلے گی، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا تعین بھی وہی کرے گا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ حق اسی کا ہے اور کوئی اور یہ حق نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس انسانی معاشرے میں جو بھی قانون نافذ ہوگا وہ قانون اسی کا ہوگا۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی قانون سازی کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ توحید کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ قانون بھی پھر اسی کا چلے گا۔ یہ ممکن نہیں تھا انگریزوں کے زمانے میں کہ حکومت ان کی تھی اور آرڈر بہادر شاہ ظفر کا چلتا، ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کی آنکھیں نکال کے انہوں نے باہر بھیج دیا۔ جس سے خطرہ ہوگا کہ یہ ہمارے آرڈر کے مقابلے میں رکاوٹ پیدا کرے گا وہ گردن زدنی ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح قانون سازی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے قانون بھیج دیا ہے، تم میرے بندے ہو، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو میری بات مانو، میری مرضی کے مطابق معاشرہ قائم کرو، میری مرضی کے مطابق حکومت قائم کرو، میری مرضی کے مطابق قانون سازی کرو، اور میری مرضی کے مطابق تمہاری عدالتیں فیصلے کریں گے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ تھا، انسانوں نے اسی سبق کو بھلا دیا۔ اللہ کی قانون سازی کا حق انسانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اللہ نے فرمایا سود حرام ہے، اور جو کوئی سود لینے دینے سے باز نہیں آتا ہے ان کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، سود میں بڑے فائدے ہیں جی، بڑے فائدے ہیں۔ انفرادی طور پہ بھی لوگوں نے سودی کاروبار کیا اور اجتماعی طور پہ ریاست نے بھی سودی کاروبار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ نے ہمارے رزق سے برکت اٹھا لی۔ بھائی برکت کیسے آئے گی؟ میرے آقا کا فرمان ہے کہ درہم الربا یاکلہ الرجل اشد علی اللہ من 36 زنا۔ سود کی ایک چونی جب انسان کھاتا ہے، سود کی ایک چونی جب انسان کھاتا ہے، ایک درہم چونی سمجھ لیں، آج کے پاکستانی کرنسی میں روپیہ سمجھ لیں، چلیے 1 روپیہ کھاتا ہے۔ فرمایا ایک درہم جب انسان سود کا کھاتا ہے، یہ اللہ کے ہاں 36
زنا کے کاموں سے زیادہ بدتر جرم ہے۔ ایک آدمی 36 دفعہ زنا کرتا ہے اور ایک آدمی 4 آنے سود کے کھاتا ہے۔ یہ 4 آنے کا سود خور 36 دفعہ بدکاری کرنے والے سے بڑا مجرم ہے۔ ہم نے سود کھانا شروع کر دیا، ہمارا بینکنگ سسٹم اسی سے چل رہا ہے، ہمارا ریاستی نظام اسی پہ چل رہا ہے۔ ہماری ریاست نے کہا کہ نہ بابا سود کو جاری رکھو، ابھی نہیں، ابھی ہم نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ 10-15 سال سے ہم پینڈنگ میں پڑے ہیں کہ سود کو حرام کیا جائے گا۔ ایک عدالت نے فیصلہ دے دیا حرام، اوپر سے رٹ کی گئی، اپیل کی گئی کہ نہ بابا نہ، سود کو حرام نہ کرو گے۔ ابھی ہم سود کھانے کے موڈ میں ہیں، ابھی کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرپشن، رشوت خوری، بدکاری یہ جرائم ہیں۔ ہمارے اچھے اچھے لوگوں نے اس کو اپنا وتیرہ بنا لیا، باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن کام ہمارے وہی چوری، ڈکیتی، بدماشی کے ہوتے ہیں۔ قانون سازی کا حق اللہ اور اللہ کے نبی کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ہم نے قانون سازی اپنے ہاتھ میں لے لی، ہم نے کہا نہیں، ہم جو قانون بنائیں گے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شاید کچھ چیزیں بھول گیا ہوگا۔ ہمارے حکیموں اور سمجھداروں کی عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ میاں کی قانون سازی نہیں چلتی ہے 20ویں 21ویں صدی میں، یہاں کے لیے تو کوئی نیا قانون ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو قانون سازی کرتا ہوں اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ نے قانون بنایا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو قاتل کو قتل کیا جائے، چاہے وہ کالا ہو، سفید ہو، مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، قاتل ہے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ یہ قصاص کا قانون ہے اسلامی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل و خرد رکھنے والو، اے دانشورو، اے دانشمندو، قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ قاتل کو مارنے سے قومیں مرا نہیں کرتی ہیں، قتل کے جرم کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ فرمایا قاتل کو قتل کر دو، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ اپنے عدالتی نظام میں دیکھیے کہ ہم نے انسانوں نے کیا کیا۔ ہمارے دیوانی مقدمات 50 سال تک چلتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مقتول کے وارث غصے میں آ کر، تیش میں آ کر دوسرے آدمی کو قتل کر دیتے ہیں۔ بھائی اجتماعی نظام کا فراہم نہ کرنا اسلامی یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کہیں گے حکومت کی ہے، بھائی حکومت کے یہ فرشتے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ آپ ہی کے بیٹے تو ہیں، آپ ہی کے بھائی ہیں، آپ ہی کے عزیز اور رشتہ دار ہیں۔ آپ نے ووٹ دے کے ان کو منتخب کیا ہے، آپ نے ان کو بڑا بنایا ہے۔ لہذا اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کون ہوئے؟ میں اور آپ، ہم جرم کے ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عقل والو، ہمارے قصاص کے قانون کو تسلیم کر لو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ لعلکم تتقون، اگر یہ قانون تم نے مان لیا تو مزے کر لو گے، یہ خدا خوفی تمہارے اندر پیدا ہو گئی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ انسانی جان کا قتل کرنا، ایک کا قتل کرنا انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور ایک جان کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ جب آپ ایک قاتل کو قتل کرتے ہیں تو آپ قتل کرنے والے پوری کمیونٹی کی مذمت کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ قانون ہی نہیں بناتے ہیں، اور قانون بناتے ہیں تو 50-60 سال تک کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے، نتیجے میں لوگ خود آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے دوستو ہماری اور آپ کی، کہ ہم اسلامی ریاست کو وہ بنیادیں فراہم کریں جہاں سے ہمارا اسلام جھلکتا ہو، پتہ چلے کہ آپ ایک اسلامی ریاست میں آئے ہیں، پتہ چلے کہ آپ ایک عدل اور انصاف والے معاشرے میں آئے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں آ کر بھی یہی محسوس کریں کہ یہ تو وہ ملک ہے جس کو 60-70 سال پہلے اسلام کے نام پہ لارا دے کے لے لیا گیا تھا، اور اس کے بعد اسلام کو یہاں سے دیس نکالا دیا گیا، اسلام ہی کو یہاں نہیں رہنے دیے گا، باقی ہر چیز یہاں آ گئی، کفر آیا، کمیونزم آیا، سوشلزم آیا، جمہوریت آئی، ہر لعنت آئی، لیکن ایک اسلام نہیں آیا۔ اسلام کو ہم نے دیس نکالا کر دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ جو ہم نے 60-70 سال پہلے کیا تھا، ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، دوستو ہم نے اس وعدے کو جھٹلا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت کو ٹھکرانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگوں کو ذلت اور رسوائی کی زندگی دے دی جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے دوستو، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں، 2 بلین، 2 ارب، 58-60 ملک ہیں ہمارے مسلمانوں کے ممالک، تقریباً 58 یا 60 ہیں۔ 60 ملکوں کا جائزہ لیجئے، 2 ارب مسلمانوں کا تصور کیجئے۔ پوری دنیا میں ہم ذلیل اور رسوا ہیں، کیوں؟ ہم نے اللہ کے دین کو اپنایا نہیں، ہم اللہ کے دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ اتوار کی چھٹی کر لو، ہمارا مقدس دن ہے، اپنی کالونیز میں انہوں نے اتوار کی چھٹی کرا دی۔ یہودی اتنی ریاست ہے ساری، چند لاکھ کی آبادی ہے، انہوں نے کہا کہ ہفتے کا دن ہمارا مقدس ہے، ہفتے کے دن چھٹی کر لو۔ ہم نے کہا نہیں، ہم تو اتوار ہی کو چھٹی کریں گے، یا تو جمعے کی نماز پھر اتوار کے دن پڑھو تاکہ معاملہ ہی مک جائے۔ بھائی جمعے کا دن اللہ کی یاد کی طرف جب بلایا جائے تو اللہ حکم دیتا ہے کہ دوڑو اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن صبح سویرے سے جمعے کی تیاری شروع کرتے تھے اور حضور پاک کی مسجد میں حاضری دیتے تھے، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاج کرتے تھے۔ یہ سمبلز ہیں، ٹوکنز ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دین سے کتنی محبت ہے۔ یہودی تو اپنے ہفتے کے دن چھٹی مناتے ہیں، ان کو دنیا کے کاروبار کی فکر نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمارا لین دین کیسے ہوگا۔ عیسائی اتوار کے دن چھٹی مناتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا۔ ہمارے عقل مند کہتے ہیں کہ اگر جمعے کو چھٹی کر لی پھر بھائی لوگوں کے ساتھ کاروبار کیسے کرو گے؟ بھائی یہ دنیا جمعے اور ہفتے کو دیکھ کر کاروبار کرتی ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، ہم نے اللہ کے مقدسات کو، اللہ کی پاکیزہ احکام کو، اللہ کے پاکیزہ سمبل کو مسترد کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ ہم صرف زبان کے مسلمان تھے، عمل کے مسلمان نہیں رہے، تو اللہ نے دنیا کی ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر مسلط کر دی۔ یقین جانیے کہ اگر ہم نے اللہ کے ان قوانین کو اپنایا ہوتا کچھ نہ ہوتا۔ آپ ایران کی طرح 10-20 کو روزانہ لٹکائیے، آپ کے 20 اور 21 اور 22 اسکیل کے لوگ جو حرام خور ہیں ان کو پکڑیے، اپنے پولیس میں سے گندی بھیڑیں نکالیے، اپنے محکمہ مال میں سے گندی بھیڑیں نکالیے، اپنے سیاستدانوں میں سے گندی بھیڑیں نکالیے اور ان کو روزانہ 10-10 لٹکائیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بھائی 20 کروڑ کی آبادی میں کوئی 50 ایک مروا دیں گے تو کیا ہو گیا؟ افغانستان میں 20 لاکھ امریکہ نے مار دیے، کسی نے کیا بگاڑا اس کا؟ ہم برے عناصر کو اپنے سے کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کرپشن، فساد، رشوت خوری، حرام خوری، پرائی حق تلفی، یہ ساری چیزیں ہم دھڑلے سے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آ رہی ہے۔ ہم جمعۃ الوداع میں آئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ 5 منٹ کے لیے اللہ کو راضی کر لیں گے اور اس کے بعد ساری زندگی ایسے ہی گزاریں گے۔ بھائی رمضان کا مہینہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتا، 5 وقت کی نمازیں ہمارے کردار میں کوئی تبدیلیاں نہیں لاتی ہیں، تو کیا ہوگا سوائے اس کے کہ اللہ کا غضب ہمیں گھیر لے۔ اللہ کا فرمان ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کے کچھ قوانین کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو کوئی یہ رویہ برتے گا اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کو شرمندہ اور رسوا کر دیا جائے۔ بھائی شرمندگی اور رسوائی کیا ہوتی ہے؟
افغانستان میں تم پٹ رہے ہو، پاکستان میں تم پٹ رہے ہو، عراق میں تم پٹ رہے ہو، شام میں تم پٹ رہے ہو، صومالیہ میں تم پٹ رہے ہو، بحیرہ روم میں تم پٹ رہے ہو، کراچی کے سمندر میں تم پٹ رہے ہو، اور فلسطین میں تو اب تمہارا صفایا کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ اب تو ان فلسطینیوں کی کوئی چیز رہنے نہ دی جائے۔ بھائی ذلت اور رسوائی کیا ہوتی ہے؟ تم کبھی اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہو، کبھی پنجابی کہتے ہو، کبھی عربی کہتے ہو، کبھی اجمی کہتے ہو، کبھی تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے۔ مسلمان کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، تم اپنی زبان پہ فخر کرتے ہو، اپنے رنگ پہ فخر کرتے ہو، اپنی قومیت پہ فخر کرتے ہو، لیکن اسلام کا نام تمہیں جچتا نہیں ہے۔ دوستو یہ ہماری رسوائی کا بنیادی سبب ہے کہ اللہ کی قانون سازی کا حق ہم نے لے لیا۔ قانون ہم بنا رہے ہیں، مرضی ہم اپنی چلا رہے ہیں، اور صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ میاں پر بڑا احسان کر دیا ہے کہ اس کی مسجد میں آ کے نماز پڑھ لی ہے۔ دوستو رمضان کا مہینہ یہی درس دیتا ہے کہ آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ شعبان کے مہینے میں آپ حرام کھاتے تھے، کیا رمضان کے مہینے میں آپ نے حرام کھانا چھوڑ دیا ہے؟ یا افطاری اور سحری حرام سے ہی کرتے ہو؟ تم شعبان کے مہینے میں جھوٹ بولتے تھے، کیا رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ یا اب بھی جھوٹ بول رہے ہو؟ پرایا مال تم پہلے بھی کھاتے تھے، کیا رمضان کے 29-30 روزوں نے تمہیں کوئی سبق نہیں دیا؟ کیا اللہ کی منع کی ہوئی چیز نہیں کھانی ہے؟ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز نہیں کھانی ہے؟ اگر یہ سبق مجھے رمضان سے نہیں ملا ہے دوستو تو کب ملے گا؟ جب میرے پاؤں قبر میں لٹک جائیں گے اور آپ میرے لیے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں گے تو کیا مجھے اس وقت ہوش آئے گا؟ میں اس وقت سمجھوں گا؟ دوستو یہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت کے ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ مواقع ہم نے احتیاط سے استعمال نہیں کیے، رمضان کی وجہ سے ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائے، نماز کی وجہ سے ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائے، حج کرنے سے میرا رویہ نہیں بدلا، زکوٰۃ دے کر بھی مجھے غریبوں کا احساس نہیں ہوا، تو دوستو یہ عبادتیں میرے کس کام کی ہیں؟ کیا فائدہ مجھے ملے گا اس عبادت سے؟ یہ محض ایک رسم ہے اللہ میاں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کی آنکھوں میں خاک اور دھول جھونکنے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ کیا رمضان کا صرف تقاضا ہے کہ میرے سر پر ٹوپی ہو اور میرے پانچے اٹھے ہوئے ہوں اور مسجد میں حاضری دوں اور صبح سے شام تک بھوکا رہوں اور اسی پر اکتفا کروں؟ میرے معاملات نہیں بدلتے ہیں، میری دوستیاں نہیں بدلتی ہیں، میری دشمنیوں کی بنیاد نہیں بدلتی ہے، میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں سیکھ پاتا ہوں، تو یہ عبادات میرے کس کام کی ہیں؟ دوستو یہی بنیادی مسئلہ ہے جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے کہ میں نے جو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے قانون سازی کی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ دیکھو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، ہماری بات مان لیتے، آمنو کا مطلب ایمان لانا یہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے میری بات مان لیتے، وَاتَّقَوْا، اور خدا خوفی کا رویہ اختیار کرتے، تو پھر ان کے لیے کوئی کمی نہیں تھی۔ آسمان بھی ان پر اپنی رحمتیں برساتا، زمین بھی اپنی رحمتیں اگلتی، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی ان کو روزی ملتی، نیچے سے بھی روزی ملتی۔ ہمارا بنیادی مسئلہ دوستو یہ ہے کہ ہم نے جس دین کو اپنایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے منافقت کا رویہ اپنایا، ہم نے دوغلے پن کا رویہ اختیار کیا، اور دوغلے پن کے نتیجے میں پھر یہی کچھ ہونا تھا۔ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ ہمارے اعمال ہیں، جو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، اندرون ملک ہے یا بیرون ملک ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے عقل مندوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے عقل والو ہمارے قوانین کے قبول کرنے میں تمہاری کامیابی ہے، ہماری بات مانو تم کامیاب رہو گے۔ دوستو، رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی بخشش کا مہینہ، عذاب الہی سے چھٹکارے کا مہینہ، اللہ کا پیار اور محبت حاصل کرنے کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار۔ یہ مہینہ جا رہا ہے، ابھی 2-4 دن ہی کی بات ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اس مہینے میں اپنے رویوں میں کوئی تبدیلی کر لی ہے؟ کیا میں نے اپنا سلوک اور اپنا رویہ تبدیل کر لیا ہے؟ میں اپنے گریبان میں جھانک کر کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنا رویہ چینج کیا ہے؟ دوستو، یہیں سے آغاز کرنے کی ضرورت ہے، یہی نقطہ آغاز ہے، یہی 0 پوائنٹ ہے۔ ادھر سے آغاز کیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے کہ میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کی روزی کھانے والا، میں اللہ کی ہوا میں سانس لینے والا، میں اللہ کی زمین پر بسنے والا، میں اللہ کے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے والا۔ کیا اللہ کے احکام کی پابندی بھی کر رہا ہوں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں، اور اگر آپ کو یہ جواب نفی میں ضمیر دے رہا ہے پھر فکر کیجئے، لیکن اب بھی موقع ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے، اب بھی موقع ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ جائیے، اب بھی موقع ہے کہ اللہ کی طرف مڑ کر اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، اپنے جرائم پر ندامت اختیار کیجئے، اپنی برائیوں سے باز آ جائیے، اور آئندہ کے لیے اپنے پروردگار کے حضور لوٹ کر اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ کیجئے۔ ہر روز آپ کے لیے رمضان کا دن ہوگا، ہر مہینہ آپ کے لیے رمضان کا ہوگا، اگر آپ اپنے رویے کو چینج کر سکیں، تبدیل کر سکیں۔ پھر جب میں اپنے رویے کو چینج کروں گا تو پھر اگلے کی بات کروں گا۔ معاشرہ تبدیل ہوتا ہے انسانوں کی تبدیلی سے، انسان تبدیل نہیں ہوں گے تو معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر میں برائی پہ قائم رہنا چاہتا ہوں، آپ برائی پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، تو معاشرہ صالح ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی صالح نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ بنتا تو مجھ سے اور آپ سے ہے۔ اگر میں اور آپ یہ کام نہ کریں، اللہ کے احکام کو قبول نہ کریں، تو معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا؟ دوستو، یہ بزرگ دن ہے، بزرگ مہینے کا دن ہے، بزرگ ساعات ہیں کہ آپ اللہ کے حضور آئے ہیں۔ آج ہی اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیجئے کہ آپ اپنا رویہ بدلیں گے، آپ اپنا طور طریقہ بدلیں گے، آپ اپنے اخلاق اور کردار بدلیں گے، تاکہ معاشرہ بدل سکے اور اللہ کے قانون کو نفاذ کا موقع مل سکے۔ عید الفطر کے حوالے سے ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر صاحب استطاعت مسلمان، جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے، جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ ہے، اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے بطور فطرانے کے، بطور صدقہ فطر کے ایک مخصوص رقم ادا کرے اور کسی غریب اور نادار شخص کو دے۔ اپنا قریبی رشتہ دار ہو تو پہلے اس کو دیجئے، وہ نہ ہو تو اس کے قریبی، پھر اس کے قریبی، جو بھی آپ کے ہاتھ کوئی غریب مسکین مستحق آتا ہے، آپ ان تک صدقہ فطر کی یہ رقم پہنچائیے۔ صدقہ فطر حقیقت میں انسان سے رمضان کے دوران جو کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہوں، ان کے ازالے کے لیے شریعت نے لاگو کیا ہے کہ آپ کے روزوں میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کا ازالہ کرے گا۔ حضور پاک اس کے 2 اسباب بتاتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے روزے میں جو کمیاں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس صدقے کے طفیل ان کمیوں کو پورا فرمائے گا۔ دوسری وجہ فرمائی طعمۃ للمساکین،
اس عید کی خوشی میں آپ اپنے مسکینوں، فقیروں اور محتاجوں کی مدد کریں گے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اپنی عید کی خوشیوں کے دن لوگوں کو مانگنے سے، بھیک مانگنے سے مستغنی